الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون. حضرات، آج کل معاشرے میں کاروباری حضرات، عام لوگ، رشتہ داروں میں ایک مسئلے میں بڑی لڑائیاں اور بعض اوقات وہ عدالت تک بھی پہنچ جاتے ہیں. لوگ وہ قرض کے لین دین کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ قرض دینے والا کئی دفعہ یہ کہتا ہے کہ میں نے قرض بھی دیا، رشتہ داری بھی گوا لی، قرض بھی دیا، لڑائی جھگڑے میں پڑ گیا، اور اس قسم کے کئی وہ خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں نے تو آئندہ سے قسم اٹھا لی ہے کہ ساری زندگی کسی کو قرض دینا ہی نہیں. اصل میں یہ قرض کے معاملے میں یہ جو انسانوں میں لڑائی جھگڑے اور اس قسم کی گفتگو ہے، اس کی مین وجہ کیا ہوتی ہے؟ مین اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو قرض کے مسائل، لینے دینے کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، اور وہ اللہ کے حکموں کے اوپر عمل نہیں کرتے. اپنے پاس سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، بعد میں لڑتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے قتل و غارت تک بھی کئی دفعہ پہنچ جاتے ہیں لوگ. قرض دینے والے کے لیے شریعت نے کچھ ہدایات مقرر کی ہیں. یہ بات ذرا دھیان سے سمجھ لیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرض دینے والے کو یہ بات سمجھائی ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کہ ایسا ممکن ہے کہ تم نے قرض کی جو واپس آنے کی جو میعاد مقرر کی ہے اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے. قرض دینے سے پہلے یہ سوچ لو، 100 دفعہ سوچ لو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ مہلت مانگے، مہلت مانگنے کے بعد جب وہ مہلت گزر جائے تو پھر وہ دوبارہ آ جائے اور کہے کہ میرے حالات ٹھیک نہیں، مجھے مزید مہلت دے دو. یہ پہلے سوچ لے کہ اس مہلت کا معاملہ آ سکتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے
کہ جب وہ پیسے واپس کرنے آئے تو کہے کہ میں پیسے واپس کرنے آیا ہوں، سارے پیسے نہیں ہو سکے، کچھ پیسے میرے معاف کر دو، کچھ پیسے چھوڑ دو مجھے، یا آدھی رقم ہی چھوڑ دو۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں دو صحابی آپس میں ان کی گفتگو بڑی گرم ہو گئی، تیز گفتگو میں چلے گئے۔ نبی علیہ السلام گھر میں تھے، آپ نے دیکھا مسجد میں یہ اونچی اونچی بول رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول اس نے مجھ سے پیسے لیے ہوئے ہیں اور یہ واپس نہیں کر رہا، کتنی دیر ہو گئی ہے، میں نے نہیں اب اس کو آج جانے دینا کہیں۔ نبی علیہ السلام نے آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، آپ نے فرمایا آدھے اس کو معاف کر دو چلو۔ یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگلا آدمی جینون ایمانداری سے کوشش کرتا ہے، پیسے ہوتے ہی نہیں ہیں، کچھ پیسے معاف کرنے پڑ جائیں، آدھے پیسے معاف کرنے پڑ جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سارے پیسے بھی معاف کرنے پڑ جائیں، وہ کہے میرے پاس ہے ہی نہیں، مجھے مارنا ہے تو جان سے مار لو۔ اور کئی دفعہ لوگوں نے جان سے مار بھی دیا، قتل بھی کر دیا لوگوں۔ یہ پیسے دینے سے پہلے سوچ لو کہ یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے معافی، اگر اتنا حوصلہ نہیں تو نہ پیسے دو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیسے دینے والا کسی آدمی کو ساتھ لے اور کہے بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں، میں نے کوشش کی ہے، یہ بندہ جو ہے نا میں اس کا حوالہ دیتا ہوں، یہ میری ضمانت دیتا ہے، تمہیں دے دے گا۔ اتنی دیر بعد اگر اس کے اندر حوصلہ ہے کہ یہ قبول کر سکتا ہے تو تب وہ کسی کو قرض دے، ورنہ نہ دے۔ اور پھر قرض دینے کے بعد پھر اگر ذرا معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر وہ بندہ لوگوں کو کہتا پھرتا ہے اور نہیں جی میں تو قسم اٹھا لی ہے کسی کو پیسے نہیں دینے، میری طرف مر جائے میرے سامنے بندہ ترس کے قطرے قطرے تو میں پانی نہیں پانا دے منہ سے۔ اس قسم کی گندی گفتگو بھی کئی دفعہ انسان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر اس نے یہ گفتگو کرنی ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ قرض دے ہی نہ۔ یہ قرض کے معاملے میں پھر ایک اور بڑی اہم بات ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک آدمی نے کسی سے پیسے لیے ہیں اور وہ مدت اس کی گزر گئی ہے، کچھ بڑی کوشش کے باوجود پیسے نہیں دے سکا، کچھ مزید مہلت مل گئی، پھر مہلت مل گئی، اب لینے والا وہ آدمی، ایک نئی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہودیوں والی عادتیں بھی کئی آ گئی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی میں نے اس کو سال کی مہلت دی ہے، سال کے بعد وہ آیا بندہ تو اب میں نے تو نہیں اتنے پیسے لینے، اس وقت سونے کا یہ بھاؤ تھا، چاندی کا یہ بھاؤ تھا، ڈالر کا یہ ریٹ تھا، فلانے ریال کا یہ ریٹ تھا، میں نے اس کے مطابق لینے ہیں۔ یہ سارے کا سارا رب کی قسم یہودیوں کا طریقہ ہے۔ یہ اگر ایک مسلمان جو ہے وہ پیسے وقت پہ نہیں ہو سکے، بیچارہ دیر ہو گئے، تو اس کا یہ نہیں مطلب آپ اس وقت سونے کا یہ ریٹ تھا مجھے اس کے حساب سے دو، اس کا مطلب ہے تو نے اللہ کے لیے تو اس کو نہیں دیا، تو نے تو اپنے پیسے کھڑے کیے، وہ ریٹ سونے کا رکھا ہوا ہے اپنے دماغ کے اندر۔ شریعت میں یہ بات 100% خنزیر اور حرام ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے پیسے واپس لیتے وقت یہ بات کہے کہ سونے کا یہ ریٹ تھا، چاندی کا اور ڈالر کا یہ ریٹ تھا۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا، اگرچہ وہ لیٹ ہو جائے، کتنی دیر لیٹ ہو جائے، پیسے اتنے کے اتنے ہی رہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سونے چاندی کے حساب سے وہ باتیں کرنا شروع کر دے۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات سناتا ہوں، مجھے ایک مسئلے میں لوگ لے کے گئے کہ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ وہ بندہ کہنے لگا جی دیکھو جی افسا میں نے اس کو پیسے دیے تھے 2 لاکھ روپیہ، اس آدمی 2 یا 3 لاکھ تھا، اب یہ پیسے واپس کر رہا ہے 2-3 لاکھ روپیہ، تو سال ہو گیا، سونے کا تو یہ ریٹ تھا، میں لینا ہی نہیں، میں سونے کا ریٹ سے لینا۔ میں نے کہا آپ نے کہا تھا کہ میں نے سونے کے ریٹ سے لینا ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان یہ بات سن لیں، دیتا روپے ہے، ڈالر ہے، تو کہتا ہے جی سونے کا ریٹ بازار کے اندر ہے تو یہ بھی حرام ہے، سونا دے تو سونا واپس لے سکتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ لو جی سونے کا یہ ریٹ ہے، لو جی اتنے روپیے لے لو، لاکھ روپیہ، اور آج کل سونے کا یہ ریٹ ہے، میں نے اتنے تولے اتنے ماشاء آتا لینا ہے۔ یہ حرام ہے۔
سونا دے سونا لے، روپیہ دے روپیہ لے، چاندی دے چاندی دے، گندم دے گندم دے، جو دے جو لے. یہ ریٹ والی بات جو ہے نا یہ بڑا میں نے سمجھایا کہ بھائی اللہ کا حکم نہیں، آپ کیوں کہتے ہو سونا؟ نہیں جی نہیں. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے جی حافظ صاحب، یہ سونا کہتا ہے نا، اس نے بات نہیں کی تھی تو میں نے اس کے پیسے لے کے نا، وہ کہنے لگا میں نے بازار کے اندر وی سی آر کی دکان بنائی تھی، اس کے اندر میں نے وی سی آر لیے تھے، 80,000 روپے کا ایک وی سی آر تھا، اس کے پیسوں سے پتہ نہیں 4 وی سی آر کے 3 وی سی آر آئے تھے. میں نے بھی آج بازار کے اندر جو وی سی آر، اب وی سی آر جو ہے نا وہ ٹگٹ کا ملتا ہے، 2 روپے کا ملتا ہے، وہ تو میں نے بھی وی سی آر کی قیمت دینی ہے بس. اور اس کو پھر عقل آ گئی، سمجھ آ گئی کہ اللہ کی شریعت یہ ہے کہ کوئی انسان یہ نہ کہے کہ میں نے پیسے واپس لیتے وقت سونے کا اور چاندی کا ریٹ نہیں، چاندی دے چاندی دے، سونا سونا لے. اس لیے اس بات سے مسلمان کو خیال کرنا چاہیے کہ کبھی بھی اپنے منہ سے یہ بات یاد رکھنا، یہ خنزیر اور حرام کھانے والی بات ہے کہ کسی کو یہ کہے کہ سونے اور چاندی کا یہ ریٹ تھا. جتنے پیسے دیے ہیں اگر لیٹ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں اس کے اوپر کرے گا. پھر ایک اور بات بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے کہ جو انسان پیسے دیتا ہے کسی کو، شو نہ مارے کسی جگہ باہر میں بازار میں کا. کئی دفعہ اور یار میں انہیں رشتہ داراں بھی پیسے دیتے نے، انہیں میرے پھسے نے، انہیں میں اتنے جیڑا گھر آیا میں کدی موڑیا ہی نہیں، پیسے دے ہی جانا میں تے. یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا، یہ اپنی شو مارنے کے لیے بڑا. اور قیامت کے دن اجر بھی ضائع ہوگا، اور چونکہ اس نے اپنے آپ کو راضی کیا، اس کی سزا بھی اس کو ملے گی کہ یہ اللہ کے لیے دینا تھا، اس کی سزا بھی ملے گی اس کو. پھر ایک اور بات ہے کہ شریعت یہ بات کہتی ہے کہ یہ جو کسی کو آپ نے پیسے دیے یہ بڑا اجر والا معاملہ ہے، اس کو ضائع نہ کر بیٹھے. سب سے پہلے قرآن مجید کی یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. مومن جو ہے وہ کسی کو اگر پیسے دے تو یاد رکھیں اللہ یہ کہتا ہے کسی مومن کو اگر وہ قرض حسن دیتا ہے نا کہ میں سود نہیں لینے اتنے پیسے کا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اس نے اس کو قرضہ نہیں دیا. اللہ کہتا ہے اگر اس نے میری شریعت کے مطابق قرض حسن دیا کہ سود نہیں لوں گا، اس نے اللہ کو قرض دیا. ذرا غور کریں، اللہ شہنشاہ کائنات جو پوری کائنات کا مالک ہے، خزانوں کا مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ کہتا ہے میرے حکم کے مطابق اگر کسی کو دیا ہے نا کہ میں پیسے نہیں لوں گا، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں لوں گا، تو یہ اللہ کے نزدیک اللہ کو قرض دیا. اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا فَيُضَاعِفَ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، میں نے بڑا اس آدمی کے لیے اجر رکھا ہوا ہے. اور شریعت یہ بات پھر ایک اور کہتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی انسان، کسی مسلمان کو انسان پھنس گیا ہے، حالات ایسے ہیں یا یکدم اس کو ضرورت پڑ گئی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کے اندر کسی مسلمان کی سختی اگر وہ دور کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی سختی کو دور کر دے گا. ایسے انسان جتلا کے ضائع کر رہا ہے اپنے اجر کو. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور بھی حکم ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یظلمہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اگر کوئی مسلمان پھنس جائے تو اس کو یہ نہ کہے میرے لو مار، میرے لو جا دفع ہو، میرے کو کوڈی نہیں ملنی. فرمایا یہ نہ کرے، یہ مسلمان ہے. مسلمان کو یہ چاہیے اگر کسی کو اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو نبی علیہ السلام نے وَلَا يَسْلِمْهُ، اس کو چھڈے نا، جتنی ہو سکتا ہے اس کی ہیلپ کر دے، ویسے صدقہ دے سکتا ہے اس کو، ویسے اس کی مدد کر سکتا ہے، نہیں اس کو قرض دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر آسانیوں جو کسی کے لیے پیدا کرتا ہے، قیامت کے دن آسانیاں پیدا کر دے گا.
پھر شریعت اور قرآن میں اور بلکہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، دنیا میں لوگوں کے اوپر رحم کرو، ان کے حالات ایسے نہیں، بیچارے قرض لینے آ گئے تو ان کو دے دو یا صدقہ دے دو، نہیں تو ان کو دو، ان کی ہیلپ کر دو، کوئی بات نہیں، تم ان کے اوپر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا، اللہ تبارک و تعالی۔ اور آج کل خاص کر کے اس دور میں لوگ جب کہتے ہیں جی پیسے دی دنیا ہے، جی پیسے کی دنیا ہے، جس کو دیکھو سود کا کام ہے، فلانے کا کام، کس ڈن کر کے کئی قسم کے، اور نقد اور ریٹ، ادھار اور ریٹ، کئی اتنے سود کا کام چل رہے ہیں۔ اس دور میں اگر کوئی کسی کو قرض حسن دیتا ہے کہ اس کے اوپر سود نہیں لیتا، یہ محمد الرسول اللہ کی سنت کو زندہ کرتا ہے یہ انسان۔ بھائی نہیں، وہ کافر لوگ ہیں، وہ سود کا کام کرنے والے یہودی ہیں، میں آپ سے اتنے پیسے لوں گا جتنے آپ نے مجھے دیے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو اجر عطا کرتا ہے ان میں سے ایک اور بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے، جو آدمی کسی کو قرض دیتا ہے، یہ یاد رکھیں اللہ کے نزدیک یہ بھی ایک صدقے کی قسم ہے کہ وہ صدقہ کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے، جنت کے دروازے کے اوپر، صحیح حدیث ہے، صحیح ترین حدیثوں میں سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جنت کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے، جنتی جب جائیں گے تو ایسے دیکھیں گے اوپر لکھا ہوگا کیا، کہ کسی نے اگر کسی کو پیسے دیے ہیں، صدقہ کر دیا ہے، یہ دروازے کے اوپر لکھا ہے، اگر اس نے صدقہ کر دیا ہے، اللہ ایک کی بجائے 10 عطا کرے گا واپسی۔ اور ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی لکھا ہوا ہے، اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، اللہ 18 گنا عطا کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یعنی ایک کا آپ نے روپیہ دیا ہے، کسی کو صدقہ کیا تو 10 روپے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے گا، دنیا میں آخرت میں دے دے۔ اور 1 روپیہ اگر قرضہ دیا تو اللہ 18 گنا اس کا جو ہے نا دنیا اور آخرت میں اس کا اجر دے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 18 گنا جنت کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک عجیب بات کہی ہے، آپ نے فرمایا کوئی انسان کسی کو دیتا ہے قرض، شریعت میں صرف ایک ہی قرض ہے کہ جس کا نام ہے قرض حسن۔ یہ قرض حسنا نہیں ہوتا، حسنا کوئی نہیں، بات نہیں، حسن کہ پیسے دیے اس کے عوض کچھ لینا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کو قرض حسن دیتا ہے اور اس کے بعد ہوتا ہے کہ اس کی نا میعاد جب آتی ہے نا تو وہ کہتا ہے بھائی مجھ سے نا تھوڑی مجھے مہلت اور دے دو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ انسان اس کو جتنی مہلت دیتا ہے نا، مثلا 1 لاکھ روپیہ اس نے اس کو دیا ہوا ہے، 1 مہینے کی اس کو 1 مہینے کے 3 دن ہوتے ہیں، 1 مہینے کی اس کو دیتا ہے مہلت، تو 1 لاکھ روپیہ دیا ہوا ہے، 3 دن کی مہلت دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 3 لاکھ روپے کا ثواب الگ عطا کرے گا جتنے دن اس کو دیا ہے۔ یعنی ہر روز 1 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی انسان واپس آیا 1 مہینے کے بعد آ کے اس نے کہا بھائی مجھ سے پیسے نہیں ہوگے، 1 مہینہ اور دے دو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اب اس نے 1 مہینہ اور دوبارہ دیا ہے نا، تو اب پہلے 1 مہینہ جو تھا 3 دن کا 3 لاکھ کا ثواب، اب دوبارہ اس نے جب دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اور 3 60 لاکھ کا ثواب اللہ عطا کرے گا۔ ہر روز 2 گنا 2 لاکھ صدقہ عطا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب اس کو ملے گا، 2 گنا ہر روز۔ یعنی 1 مہینے کے اندر پہلے تھا 3 لاکھ، اب 60 لاکھ دوبارہ یہ دینے کے اوپر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ڈبل ثواب ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے گا۔
ان تمام باتوں کے ذہن میں اگر رکھ کے انسان قرضہ دے تو پھر قرضہ دے، نہیں دینا تو نہ دے، لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ مسلمان کو یہ کہے کہ میرے لو مارا میں نہیں دینا، میں سود تے لینا فلاں کر۔ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی لڑنا، او لوگو او اس دنیا میں تو ہم تو پہلے ہی عمل کتنے کر رہے ہیں، ٹاما کوئی عمل ٹٹے ایسے ٹوٹے پجے عمل کر رہے ہیں، اور آج کے دور میں جب تھوڑے بہت عمل کر رہے ہیں تو یقین مانو یہ اللہ کا کرم ہے جو کر رہا ہے۔ اور آج کے دور میں تلوار پکڑ کے اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے نکلا نا انسان کا، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑوں گا، میں اس کے نبی محمد الرسول اللہ سے لڑوں گا سود کا کام کر کے۔ یہ مسلمان کا کام ہے، یہودیوں والا کام کر رہا ہے وہ۔ اور پھر حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ سیاستہ کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دن آنے والا ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کا ایک دن آنے والا ہے جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، لوگ اپنے پسینے کے اندر کئی ڈوبے ہوئے ہوں گے، کئی گوڈے گوڈے، کئی ناف تک، کئی اوپر تک، ایک سایہ ہوگا اللہ کے عرش کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 7 قسم کے لوگ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے نیچے ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے 8ویں بھی ایک قسم ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 8ویں قسم کون سی ہے؟ فرمایا ایک اور بھی بندے ہیں جو مسلمان کسی کو قرض دیتا ہے اور وہ قرض اس کو جب دیتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس کو مہلت دے دیتا ہے، یا آ کے کہتا بھائی اللہ کی قسم مجھ سے ہو نہیں سکے اور مجھ سے کبھی بھی نہیں ہونے، میرے حالات ایسے بن گئے، میں تو اور پھنس گیا ہوں اور گوڈے گوڈے گیا، وہ کہتا ہے جا اسے معاف کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ یہ ہے جو اللہ کہتا ہے نا میں اسے اجر کریم دوں گا، یہ سخیوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ ان باتوں کو سوچ لے قرض دینے سے پہلے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے معافی بھی دینی پڑ سکتی ہے۔ حدیث کے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ آتا ہے، نبی علیہ السلام آپ کبھی کبھی پرانے نبیوں کا واقعہ سنایا کرتے تھے، تو پرانے نبیوں کی امتوں کے واقعات جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سناتا، اللہ اب بتاتا، نبی علیہ السلام آگے بتا دیتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرانے لوگوں میں سے ایک آدمی تھا، اس کو اللہ نے مال دولت بڑا دیا ہوا تھا، یہ مر گیا، اللہ کے پاس گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی میں نے تجھے اتنا مال اور دولت دی ہوئی تھی، تو نے اس کے عوض کیا کیا، دنیا میں کون سا عمل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ نا ایسے سوچ کے کہتا ہے یا اللہ مجھ سے تو بس ساری زندگی کاروبار چی لگا رہے ہیں، بس آج کی بھی کل بھی کئی بندے صبح اذانہ کے وقت جا کے فیکٹری کھولتے ہیں، سارا دن ادھر رہتے ہیں، رات کو بچے سو گئے ہوتے ہیں، آ کے بستر تے روٹی کھا کے تے کھا مر کے لیٹ جاندے نے، اتنے جا کے پتہ نہیں زندگی ساری زندگی جانوروں کی طرح گزار دی ہے۔ بڑے بڑے فیکٹریوں والے کہتے ہیں ہمارے یار دوست کئی ہیں بڑے، وہ کہتے ہیں آف صاحب تھکے ٹوٹی ہوئی دا نماز کتنے ٹائم ملتا جے انج بستر تے پئی دا تے انج مر جائیدا نال ہی، اور ساری زندگی ایسے جانوروں کی طرح۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کہا تجھے میں نے مال دولت دیا ہوا تھا، کیا کیا ہے؟ وہ سوچ کے کہتا ہے میں نے کیا تو کچھ نہیں، ہاں یا اللہ میں ایک کام کیا کرتا تھا مجھے یاد آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ بتاؤ تجھے کیا کہا؟ کہنے لگا یا اللہ ایک بات ہے کہ میرے پاس اور تو کوئی عمل نہیں، میں بڑا امیر آدمی تھا، نیچے کئی منشی رکھے ہوئے تھے، کئی کام کرنے والے کرندے رکھے ہوئے تھے، اور وہ لوگوں کو قرض دے دیا کرتا تھا میں لوگوں کو، تو وہ کئی دفعہ قرض جس نے لیا تھا واپس آتا نا، آ کے میرے نیچے کرندوں کو ملتا، ان کو آ کے کہتا یار مجھے مہلت دے دو تھوڑی سی نا، ابھی نا پیسے نہیں ہوئے۔
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے اللہ کو جب اللہ کے سامنے گیا تو یہ کہا یا اللہ جو مہلت لینے آتا تھا نا میں نے اپنے نیچے کرندے منشیوں کو کہا ہوا تھا اور چالی یار مہلت دے دیا کرو کوئی گل نہیں، جیڑا بندہ آئے جائے نہ اس کو مہلت دے دو کوئی بات نہیں۔ یا اللہ میں مہلت دے دیا کرتا تھا۔ اور یا اللہ ایک اور بھی بات ہے، اگر کوئی بندہ آتا نا آ کے ایمانداری سے کہتا کہ یا اللہ کہ اے بھائی اللہ کی قسم صحیح بات ہے کہ مجھ سے پیسے نہیں ہو سکے اور مجھے لگتا ہے ہونے بھی نہیں، تو میں نے اپنے منشیوں کو سکھایا ہوا تھا جو آ کے اس طرح کہے نا تم چپ کر کے اسے کہنا جا تجھے معاف کریا، جا نکل جا۔ یا اللہ میں مہلت بھی دیا کرتا تھا کئی لوگوں کو، جو معافی مانگتے تھے میں ان کو معاف بھی کر دیا کرتا تھا، تو میں نے اپنے کرندوں کو کہا تھا اس بات کا خیال رکھنا لعل اللہ ان یتجاوز عنا، اور لوگوں کو معافیاں دیو کی پتہ قیامت والے دن اللہ سانو معافی دے دے۔ اپنے منشیوں کو کہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے ساتھ یہ ہوا جب اس نے کہا نا یا اللہ لوگوں کو میں مہلت بھی دے دیا کرتا تھا اور کوئی ماڑا بندہ آ جاتا میں معاف بھی کر دیا کرتا تھا، اللہ نے کہا اور تو میری مخلوق کے اوپر رحم کرتا تھا، تو لوگوں کو معاف کیا کرتا تھا اور میں تو رب العالمین ہوں، جا میں نے تجھے بھی معاف کیا۔ اگر لوگوں ذہن کے اندر یہ باتیں ہیں تو قرض دو ورنہ نہ کسی کو قرض دو۔ پھر قرض جو دینے والا ایک آدمی ہے نا وہ یہ بات بھی سوچ لے کہ عام طور پہ وہ قرض تو دے لیتا ہے، اس نے 100 دیا ہے، 1000 دیا ہے، لکھ دیا ہے، اب دینے کے بعد کیا کرتا ہے کہ لوگوں کو سناتا رہتا ہے اوے بندہ کوڈی کوڈی ہو گیا جی، آج کل کوئی پیسے نہیں، لوگوں کو مانگتا پھرتا جی پہ، ایک مومن کی عزت کو خراب کرتا ہے۔ اب اس نے دیا تو 5 10 20 ہزار روپے ہے یا لکھ بھی دیا ہے، اور مومن کی عزت جو ہے اس کی مومن کی عزت کتنی عزت ہے؟ حدیث کے اندر واقعہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دن اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے، اچانک ہی نبی علیہ السلام طواف کرتے کرتے محمد الرسول اللہ رک گئے، آپ نے کعبے کو دیکھنا شروع کر دیا، آپ نے فرمایا کعبہ اور تیری بڑی عزت ہے اللہ کے نزدیک، لیکن اللہ کی قسم ایک مومن کی عزت تیرے سے بھی زیادہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اب آپ نے اسے 10,000 روپیہ دے کے نا اس کو ذلیل کتیا سارے علاقے میں کہا اور چڈو پر پیسے، بے ایمان بندہ جی، بے ایمان کہہ کے اس کا مطلب ہوتا ہے ایماندار نہیں، یہ کافر ہو گیا۔ آپ نے اس کو کافر بھی کہہ دیا۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کو کافر کہہ دیا تو ان دونوں میں سے ایک اسی وقت کافر ہو گیا، اگر وہ کافر نہیں تو یہ کافر ہو گیا پیسے دینے والا، چلو دے لے پیسے اور شور مچائے۔ تو چاہیے یہ ہے کہ چپ کر کے مومن کی عزت کا خیال رکھے، یار اس کے بھی بیٹے ہیں، اس کی بھی بیٹیاں ہیں، اس نے بھی شادیاں کرنی ہیں، میں پہلے سوچ لے کہ عین ممکن ہے کہ اس کو معاف کرنا پڑ جائے، عین ممکن ہے کہ اس کو مہلت دینا پڑ جائے، یہ پہلے سوچ لے ورنہ قرض نہ دے۔ یہ نہ ہو کہ قرض دے کے آپ خود ایسی باتیں کہے خود جہنم کے اندر چلا جائے۔ پھر شریعت ایک اور بات کہتی ہے کہ جس کو آپ نے قرض دیا ہے وہ قرض لے کے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا میرے اوپر بڑا احسان ہے، اس نے مجھے پیسے دیے ہیں ادھار، کوئی چیز لے کے ایویں عید کسی اور موقع کے اوپر جا کے نا اس کے گھر میں تحفے بھیجتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تحفہ کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے کہ تم نے قرض دیا ہے، فلا یاخذ ہدیۃ، فرمایا میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں کہ جس کو قرض دیا ہو اس سے تحفہ اور ہدیہ کبھی نہ لیا کرو۔ تحفہ اس سے نہیں لینا اس لیے کہ آپ نے اس کو پیسے دیے ہوئے ہیں۔ ہاں
پہلے سے آپ ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہو, پانی پلاتے ہو, چیز کھلاتے ہو, کوئی چیز, ایک اپنے میں یاری دوستی برادرانہ تعلقات ہیں. پھر اس نے اگر قرض لیا تو بے شک آپ اس سے کوئی چیز کھا لو, پھر الگ بات ہے. لیکن اس نے کبھی پوری زندگی آپ کو کوئی چیز دی, سوئی تک نہیں, کنڈا تک نہیں آپ کو دیا, لیکن پیسے لینے کے بعد آپ کو تحفے بھیجتا ہے گھر میں. کدی کھیر پکا کے کھلتا ہے, کدی فلاں کا چیز کھلتا ہے, کدی فلاں کھلتا ہے, کدی یہ کر, کدی وہ کھا. فلا یاخذ ہدیۃ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس سے ہدیہ نہ لے, میں اللہ کا نبی محمد تمہیں اس سے روکتا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ عرب لوگ جو تھے نا, عربوں میں سواریاں یہی ہوتی تھی, گدھا, گھوڑا, اونٹ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے کسی کو پیسے دیے ہیں, کو قرض دیا ہے, تو اس آدمی سے سواری بھی نہ لے. اور دہیں یار گھوڑا ذرا دہیں, میں اتنے کام جانا ہے, نال ہی اتنے 5 میل 4 میل 1 میل 2 میل 10 میل جو بھی کہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ لے. کیوں؟ یہ اس وجہ سے لے رہا ہے کہ اس کا آپس میں اس نے اس کے اوپر احسان کیا ہوا ہے. ویسے اگر یارانہ تھا تو الگ بات ہے, لیکن اس قرض کے احسان کی وجہ سے اس نے اس سے سواری لی ہے. حدیث کے الفاظ ہے صاف, ربا. فرمایا میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں یہ اس کا سود لے رہا ہے, یاد رکھنا, سواری کے اوپر بیٹھے گا. ہم کہتے ہیں نا کسی کو قرض دے کے, گلی محلے میں دے کے, اور یاد رہا موٹر سائیکل دہیں میں جانا ہے, اتنے تیری بھابی نو چھڈن یا اتنے تیرے بھرا نو, یا تو سکولوں بچی نو لین جانا ہے. اگر ان کا آپس میں لین دین پہلے نہیں تو یاد رکھنا یہ بھی سود ہے. اس نے سود کھایا, حرام کھایا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس نے لڑائی کی ہے, یاد رکھ. سواری بھی نہیں لے سکتا. بلکہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو یہ بات ہے کہ تم تو سواری کہتے ہو نا, ہم چھوٹا سا اگر کو تحفہ دے نا, مثلاً ایک مٹھ گھا کٹ کے لے کے آئے, گھاس, وہ گھاس کو کٹ کے لے کے آئے, ایویں آ کے نہ ان کہندا لے یار اپنے گھوڑے نو کھوا کے ویکھ چنگی گھا ہے نہ. اگر اس کو ایک گھاس کا ایک تنکا بھی اگر اس کو دیتا ہے جس نے پیسے دیے ہوئے ہیں اور پہلے ان میں آپس میں لین دین نہیں, تو یاد رکھنا یہ بھی ربا ہے, یہ بھی سود ہے. یاد رکھنا اس نے گھوڑے کو بھی کیوں کھلایا اپنے کو. ہمارے ہاں تو مجھے ایک بندے نے کیا لاما دیتا, حافظ صاحب اے بندے کو میں 25,000 روپیہ تے لے لیا. وہ دکاندار تھا, وہ یہ نوشہرہ روڈ کی بات ہے. حافظ صاحب آدھیاں جاندیاں گرمیاں دا موسم آندا, ایک ٹھنڈی جی بوتل پی یار, وہ پی کے بوتل تے چپ کر کے ٹر جاندہ, میں 25,000 روپیہ دیتا ہے تینوں. تے کئی باری 2 باری آندا ہے, ادھر ٹھنڈی جی بوتل نہ سویرے کوک پیتی ہے, مزہ نہیں آیا, ذرا نہ فانٹا دی دیں ذرا. آفا جی میں تو کنیاں کو بوتلیں نو پیا چکیا. یہ حرام ہے, خنزیر ہے, یاد رکھیں. جو اپنے قرض کے عوض کسی سے لیتا ہے یہ بالکل حرام اور خنزیر ہے, یاد رکھیں. اگر کوئی آدمی, حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھنا آپ نے اگر کسی کو قرض دیا ہے, دیکھیں ان مسائل کا اگر نہیں پتا تو ظاہر ہے بھائی پھر اس نے بیڑا گرک اپنا کرنا ہے. اگر اس نے کسی کو پیسے دیے ہیں, قرض دیا ہے, اور پھر اس سے لیتا کچھ نہیں, لیکن ایویں کہ تو کتنے چلا ہے اوتھے, اب بازاروں آندی واری میرے واسطے نا سبزی لے آئی, اور پہلے ان کا آپس میں کوئی لین دین نہیں اس قسم کا, اس وجہ لے تے میں پیسے نہیں دیتے, انہوں اینا نہیں کر سکتا, رستے تو سبزی انہوں کیا ہو تو گونگلو پاڑ لیں, کدو پاڑ لیں, تنیا گنڈے نہیں لے کے آیا. کلو, حدیث کے الفاظ ہیں, کلو قرض جر منفعتن. آپ اس کو چھوٹا سا کام بھی کرتے ہیں نا, دوائی لے آئیں, سبزی لے آئیں, تو یہ بھی اللہ کے نزدیک جو ہے یہ بھی سود کی ایک قسم ہے جو تم نے اس سے لیا ہے. یہ بات یاد رکھ لیں, یہ بھی سود کی قسم ہے کہ آپ اسے کام کرواندے رہو گلی محلے میں, ایویں اجی پیسے کو نہیں لیندے سی اونج کہنے نہیں چل نہیں گھر ذرا جھاڑو پھیردا, نہیں کپڑے نال تو آ دے, نہیں فلاں کوئی کام بھی ایسا کرے. ہمارے جو ائمہ حدیث تھے نا بڑا خیال رکھتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ قرض کی کوئی قسم بھی دے کے اس کے عوض ہم سود لے لیں. ایک بہت بڑے ایک امام تھے,
یہ ایک دن کسی آدمی کو ملنے گئے. جب ملنے گئے بڑی دھوپ تھی, بڑی تیز دھوپ. یہ گئے اس سے گھر کے باہر, انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو یہ گھر کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, گھر سے دور جا کے کھڑے ہوئے. ادھر سے ایک اور آدمی گزرا, اس نے کہا امام صاحب آپ دور جا کے کھڑے ہوئے ہیں. کہنے لگے ہاں کوئی گل ہے, کوئی وجہ ہے کوئی. بعد میں پتا چلا کہ بات کیا ہے. کہنے لگا امام صاحب دھوپ ہے, آپ چھاں میں کھڑے ہو جائیں, دیکھیں دیوار کی اتنی چھاؤں ہے, آپ کھڑے ہو جائیں. کہنے لگے نہیں. بعد میں پتا چلا کہ امام صاحب سے پتا چلا کہ میں نے اس کو قرض دیا ہوا ہے, میں اس کے گھر کی چھاؤں, دیوار کی چھاؤں میں بھی نہیں کھڑا ہونا چاہتا, تاکہ مجھے کل قیامت کو یہ نہ کہا جائے کہ تو نے اس کے گھر کی جو اس کی دیوار کے چھاؤں میں کھڑے ہو کے ٹھنڈ لی ہے نا, اور کچھ نہ کچھ تو لے ہی لیا ہے نا تو نے. میں اس لیے جا کے دور کھڑا ہوا ہوں تاکہ اللہ قیامت کے دن مجھے یہ نہ کہہ دے کہ تو چھاں لے ہی ہے. شریعت میں پھر ایک اور بات, جو سود, یہ جو قرض دینے والا ہے اس کے لیے ایک اور بات کیا ہے کہ اگر وہ کسی کو پیسے دیتا ہے تو سیدھی سی گل ہے, وہ پیسے تھوڑے ہیں, وہ زیادہ ہیں, وہ جتنے بھی ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی, اے مومنو اگر کسی سے تم نے یہ پیسے لینے ہیں نا قرض, فَاكْتُبُوا, مومن جتنے بھی پیسے لیں وہ پیسے تھوڑے ہیں, وہ زیادہ ہیں, لکھ لیا کرو ضرور. اور لکھنے کے بعد 2 گواہ جو ہے نا اس کے ہونے چاہیے لازمی. اور اللہ کی قسم یہ کوئی بری بات نہیں ہے. آپ اسے کہیں یار میں تیرے کو 1 لاکھ روپیہ 3 مہینے واسطے لے آئے تے آلہ میں تینوں لکھ کے دینا ہے. اگر آپ جو ہے نا وہ آپ کو لکھ کے دے دیتا ہے اور گواہی بھی بنائیں, کوئی ایسی بات نہیں, تاکہ کل کو حدیث کے اندر ایک آدمی آتا ہے, آدمی آیا نبی علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول فلاں بندے نے مجھ سے پیسے لیے ہوئے ہیں, پیسے واپس نہیں کرتا. آپ نے فرمایا اچھا, لے آؤ کاغذ جڑے اتنے لکھے ہے کہ کنے پیسے لے نے. اے یا رسول اللہ میں اعتبار کیتا سی. فرمایا چل نکل, تو نے اللہ کی بات نہیں مانی اور اپنے پاس اعتبار کیا, کیوں نہیں لکھا تو نے؟ میں نے ابھی کل, میرا ایک بچہ ہے شاگردوں پتروں کی طرح ہے, کل اسے میں نے پرسوں 1 لاکھ روپیہ لیا, میں نے اسے لکھ کے دیا کہ لو بھائی میں نے آپ سے 3 مہینے کے لیے لیا, میں آپ کو دے دوں گا. کیا اور کیا ہو گیا, کون سا انسان کا نک وڈکتا ہے؟ کوئی ایسی بات ہی نہیں. اسے لکھواؤ کہ یہ میں نے, اور گواہی ہو سکے تو گواہی بھی ڈال دو. اور شریعت ساتھ کیا کہتی ہے, وَلَا تَسَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا. یہ لفظ ذرا سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اور تھوڑا قرض ہے, زیادہ قرض ہے, لکھنے سے تمہیں موت نہ پڑ جائے, موت نہ پڑ جائے. لفظ سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے, وَلَا تَسَمُوا, اور تمہیں موت نہ پڑ جائے, نہ مر جاؤ اس غلطوں کے, لو جی لکھنا نہیں, میں نہیں. پھر کل کیا ہوتا ہے, تھوڑے دن گزرتے ہیں, وہ پیسے نہیں دیتا, وہ لیا وا میں کہڑے دیتے ہیں, چل بے تینوں چھڑنا نہیں ہون, پھر جتھے تو ملیا تینوں قتل کر چل. بعد میں مرتا ہے, بعد میں لوگوں کو یہ لوگوں کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے, اور پہلے کیا لکھتا نہیں ہے. شریعت کہتی ہے کہ اس سے باقاعدہ طور پہ اسے لکھ کے دو, لکھ کے لو بھائی ہے 2 گواہ, لو جی میں نے, کیا ہو گیا. اگلی بات, اگر تم نے اس کو لکھا نہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ کوئی آدمی قرض لینے آیا, اسے آپ یہ کہہ سکتے ہو بھائی کتنے پیسے لینے ہیں, اتنے, بھائی اس کے عوض گھر کی کوئی چیز جو ہے نا وہ دے جاؤ بھائی مجھے. نیڑے گل کوئی بات نہیں. فرض کرو وہ کہتا ہے جی میں 2 لاکھ 4 لاکھ لینا, کرو کوئی بات نہیں, گھر کی کوئی سونے کی چیز یا کوئی اور چیز ہے وہ دے جاؤ, تاکہ کل کلاں جب تم نہ دو تو میں اس کو بیچ کے لوگوں کے درمیان معاملہ لا کے بیچ کے میں اپنے پیسے لے لوں. تو اپنے لڑائی ہوئے ہی نا, ہمیں لڑنے مرنے کی
یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال کے احکامات دیے. نبی علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جو تھے نا، تو نبی علیہ السلام گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں تھی. آپ نے جو لیے ایک یہودی سے، حدیث میں آتا ہے اس نے نا 3 سا، ایک سا ہوتا ہے 2.25 سیر کا، 2 کلو 100 گرام کا. تو آپ حساب لگا لیں، آپ نے یہ لیے، آپ نے اپنی بیویوں کے لیے کھانے پینے ادھار لیے. اس نے کہا جی آپ کے یہاں حکم ہے کہ کوئی چیز رکھو اس کے عوض. نبی علیہ السلام میدان جنگ میں جو لڑتے وقت جو زرہ پہنتے تھے نا اوپر، نبی علیہ السلام نے وہ یہودی کے پاس بطور رکھی کہ یہ تو رکھ لے. اس نے اپنے پاس رکھ کے نبی علیہ السلام کو وہ 3 سا جو نبی علیہ السلام کو ادھار دیے تھے. کوئی ایسی بات نہیں؟ اگر نہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ ان تمام مسائل کا پتہ ہونا چاہیے. اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے یار میرے کو دین بھی کوئی شے نہیں، تو یہ بندہ جو ہے نا یہ پیسے دے دے گا، وہ جو کہتا ہے نا تو وہ لکھ کے دے دے جی میں پیسے دے دوں گا. گواہی ضرور بنائے، یاد رکھیں اس کے بغیر لین دین کرنا جو ہے اس میں لڑائی یا قتل و غارت ہے اس میں. پھر شریعت کیا کہتی ہے؟ ایک آدمی ہے، اس نے کسی سے پیسے لیے ہیں، وہ اس کے گھر میں کوئی چیز دے دیتا ہے اس کو کہ یہ لو گروی رکھ لو، یہ چادر ہے، یہ جوتی ہے، یہ کپڑے ہیں، کوئی اور چیز ہے، موٹر سائیکل ہے، یہ سونے کا فلاں چیز ہے، جو بھی ہار ہے، چوڑیاں، جو بھی رکھ دیتا ہے. اب یہ گھر والا جو ہے، گھر والا اس کے سونے چاندی جو کہ نا اس کی چیزیں اپنی بیوی کو دے کے پہنوا نہیں سکتا. یہ بھی سود ہوگا، یاد رکھنا. یہ سن لیں، اس نے موٹر سائیکل دے لو، یار تو موٹر سائیکل رکھ لے، مینوں انہیں پیسے دے دے، تو اس کی موٹر سائیکل اس کی مرضی کے بغیر اگر چلائے گا تو یہ بھی سود ہوگا، یاد رکھنا. گروی کوئی بھی چیز رکھی ہو مالک کی مرضی کے بغیر اگر اس کو پہنے گا تو یہ بھی سود ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور اگر کوئی گروی چیز رکھی ہوئی ہے، اس کی موٹر سائیکل لی ہوئی ہے، اس نے پیسے لیے ہوئے، جی موٹر سائیکل گم ہو گئی ہے، کوئی اور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ جس نے گم کیا ہے نا، یہ اس کا اب ذمہ دار ہے کہ اس کو وہ موٹر سائیکل اس نے اگر لیا تو لے کے دے اس کو واپس. اس کی موٹر سائیکل چلاتا ہے، اس کی چادر پہنتا ہے بڑی اوپر، وہ جو گندی ہو گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، وہ نئی لے کے دے اسے. اور اگر فطری طور پہ فرض کریں ایک آدمی، کیونکہ عربوں میں یہ تھا نا کہ وہ کسی کو گائے دے دیتے، اونٹنی دے دیتے، آپ یہ رکھ لیں مجھے اتنی چیز چاہیے. اب وہ دودھ دیتی ہے، وہ بکری دودھ دیتی ہے، گائے دودھ دیتی ہے، اونٹنی دودھ دیتی ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ اس آدمی کو کہے بھائی تیری گائے ہے، تیری اونٹنی ہے، تیری بکریاں ہیں جو مجھے دے کے گیا گروی، اگر میں ان کو چارہ ڈال کوں تو اور جتنا دودھ آئے میری قسمت تو ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے یہ جائز ہے اس لیے کہ یہ اس کو چارہ ڈال رہا ہے اور چارے کے عوض دودھ پی رہا ہے. لیکن اگر اپنی مرضی سے سب کچھ کام کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ سارے کا سارا سود ہے. اللہ تبارک و تعالی شریعت کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو مسلمان جن کو پتہ نہیں لڑائی جھگڑوں میں مشغول ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو صلح و صفائی سے رہنے کی توفیق دے. وصلی اللہ علی النبی محمد.